اور شہادتین پڑھنے کے بعد پہلی چیز کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا. کیا اس پر عمل ہے؟ عمل نہیں ہے. یہی تو ہے علم کا اٹھایا جانا. یہی تو ہے علم کا اٹھایا جانا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں, اس قدر معمولی سمجھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو اگر کوئی کہے تمہارا بیٹا بہت خراب ہے, بہت خراب ہے, تو جواب کیا ملتا ہے؟ نہیں, خراب تو نہیں, بہت اچھا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, صرف نماز ہی تو نہیں پڑھتا ہے, صرف نماز ہی تو نہیں پڑھتا ہے. ارے یہ ایک ایسی غلطی ہے کہ جس غلطی نے اس کے تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیا ہے. یہ ایک ایسی خطا ہے کہ جس نے اس کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیا ہے, اور ساری اچھائیاں ہچ ہے. نماز اگر چھوڑ رہا ہے تو, نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ آپ کے لیے المیہ ہے, بہت تکلیف کی بات ہے, بہت تکلیف کی بات ہے. تو علم کا اٹھایا جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. اسی طرح سے علم کا اٹھایا جانا یہ بھی ہے کہ آپ کو, آپ کے اہل و عیال کو اس بات کی پرواہ ہوگی کہ دنیا کے حصول کے لیے طور طریقے سیکھیں. ترقی نام ہوگا آپ کی نگاہوں میں زیادہ دولت کما لینا, خوبصورت کپڑے پہن لینا, اچھی ٹوپی, اچھا پاجامہ پہننا, اچھے جوتے پہننا, اچھے مکانات بنانا, خوبصورت ٹائلس لگانا, اچھے فرش بنانا, ہے نا, دروازے پر گاڑی کھڑی رکھنا اور بینک بیلنس رکھنا. اس کا نام آپ کے یہاں ترقی ہوگا, اس کا نام آپ کے یہاں ترقی ہوگا, اور اسی کے حصول کے لیے طور طریقے سیکھیں گے. لیکن آخرت سنوارنے کے لیے جو دین سیکھنا ہے وہ نہ تو خود سیکھیں گے نہ اپنے بال بچوں کو سکھائیں گے. ارے دین کا علم اس کے لیے نہیں ہے کہ سیکھنے کے بعد مسجد میں آ کر چٹائی ہی توڑی جائے, ہے نا. دین کا علم اس کے لیے نہیں ہے کہ سیکھنے کے بعد جو بہت دستار پہن کر کے 3000-4000 روپے خطبہ دیا جائے. دین کا علم اس کے لیے نہیں ہے. اور دین کا علم بنیادی طور پر کس کے لیے؟ اپنے آپ کو سنوارو, اپنے بال بچوں کو سنوارو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دین کا علم اس کے لیے ہے, اصل دین کا علم اس کے لیے ہے. ورنہ مدارس سے ہر سال ہر مدرسے سے کم از کم 10-12 بچے تو فارغ ہوتے ہی ہے. تو کیا سب پڑھا رہے ہیں؟ کیا سب پڑھا رہے ہیں؟ کیا سب چڑھائی توڑ رہے ہیں؟ کیا آپ کے یہاں سب کوئی امامت کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ روزی کی ذرائع اور بھی ہے نا, روزی کی ذرائع اور بھی ہے. اصل علم کا مقصد اپنے آپ کو سنوارنا ہے, اپنے آپ کو سجانا ہے, اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے, اپنے آپ کو حلال کے لیے آمادہ کرنا ہے اور حرام سے بچانا ہے, حرام سے بچانا ہے. آج ہمارا مطمئن نظر صرف یہ ہے دولت 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 کیسے آئے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو علم کا اٹھ جانا ایک یہ بھی ہے کہ انسان دنیاوی علم کے لیے تو کوشاں رہے گا, لیکن اخروی علم کے لیے وہ کوئی بھی کوشش نہیں کرے گا, بالکل بھی کوشش نہیں کرے گا. اور وہ علم حاصل کرنے والوں کو برا بھی جانے گا, برا بھی جانے گا, ہلکا سمجھے گا, انہیں ہلکا سمجھے گا. تو مسلمانوں دین کا علم حاصل کرو. اگر دین کا علم حاصل نہیں کرو گے تو دین سے دور ہو جاؤ گے. اپنے بچوں کو نہیں سکھاؤ گے تو یہی شکوہ رہے گا, بیٹا نظریں ملایا فلاں کو وہ بنا کر لے آیا, بیٹی فلاں سے نظریں ملائی اور چلی گئی, ہے نا. یہی سب حالات پیش آتے ہیں نا, تو ہم روتے ہیں. ہم کہتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ نہیں, بیٹی کو دین اسلام پڑھاؤ, اسلام سکھاؤ, پھر بیٹی بچے گی, ہے نا. تب بیٹی بچاؤ, تب یہ تحریک چلاؤ. اگر بیٹی کو دین اسلام نہیں سکھائے ہو تو اس کے لیے کچھ امید مت رکھو. آپ جو امیدیں رکھ رہے ہو کہ پڑھ لیا تو اب یہ دائرہ اس پر رہے گی, نہیں. ارے وہ تو علم ہے جو دنیا کا علم حاصل کر رہی ہے, اور کرنے کے بعد میں اگر وہ غلط قدم اٹھا رہی ہے تو خطا اس کی نہیں ہے, خطا آپ کی ہے. رونا اس کو نہیں چاہیے, رونا آپ کو چاہیے, ہے نا. آپ اپنے فیصلے پر ہو. تو علم کا اٹھایا جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے, ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں. اسی طرح سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور چیز ہے
जिसे हम मामूली समझते हैं और हमारी जिंदगी में रोज ये चीज आती रहती है। क्या है? हमारे नौजवान भटके हुए हैं आज, और वो पीने पिलाने में लगे हुए हैं, पीने पिलाने में लगे हुए हैं। अक्सर नौजवानों की हालत ये है जो मस्जिदों से दूर है, जो नमाज से दूर है, जो रोजा से दूर है, वो पीने पिलाने में लगे हुए हैं। मैं ऐसे नौजवानों को जानता हूं, मेरे टच में है, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं। रोजा नहीं रहते, पूरा रोजा गुजर जाता है और बेहयाई करते हैं, वो पान खाते रहते हैं, कभी कुछ नाश्ता कर रहे होते हैं। कितनी बार हमने इस तरह से देखा नौजवानों को। अपने शागिर्द भी इसमें हैं, क्या है? इस आलोम से पढ़कर निकले भी हैं, हट्टे कट्टे मजबूत हैं, लेकिन रोजा नहीं रहते। नमाज तो रोज की बात है कि रोजा साल में एक ही बार आता है, रमजान का महीना, उसमें भी रोजा नहीं रहते। कहते हमको नहीं चलता है, बर्दाश्त नहीं होता है। ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो अगर, तो एक चीज तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, है ना? रोजा खोर को कयामत के दिन, कयामत से पहले बरज़ख में ही उसका गलफड़ा फाड़ा जाएगा, उल्टा लटका करके, उल्टा लटका करके उसके गलफड़े को चीरा जाएगा। उसके लिए तैयार हो, उसके लिए तैयार हो। तो मुसलमानों, हमारी कौम में ऐसे लोग हैं जो पीने पिलाने को मामूली समझते हैं, और ये पीने वाला जो सिस्टम है ये अपनी नई नई शक्लों में सामने आ रहा है। पहले तो ये था, कोई भट्टी लगाता था शराब की और उसमें उल्टी सीधी चीजों को मिला करके शराब बनाता था, कभी जौ का, कभी अंगूर का, कभी गेहूं का, तो क्या मतलब मिला जुला के शराब बनाता था। आज ये हालत है, एक टेबलेट लेना है नशा के लिए, एक टेबलेट लेना है और खा लेना है, एकदम नशे में धुत हो गए, बदन पे काबू नहीं, बदन डोल रहा है, घूमते फिरते आ रहे हैं, दिमाग कंट्रोल में नहीं, और घर पे आया, माँ से बोला पैसा दे, नहीं दिया तो उसके ऊपर हमला कर दिया, है ना? ये नशा की शक्लें सामने आ रही है। कुछ शक्लें ऐसी है कि जो पाउडर की शक्ल में है, कागज पे रखा, नीचे से आंच दिखाया, धुआं निकला, उसको खींच लिया अपने नाक से खींच लिया। कुछ शक्लें ऐसी है, सिगरेट जो बिकती है आमतौर पे दुकानों पर, खरीदा उसको और हाथ में लिया, रगड़ा, ऐसा रगड़ने के बाद में तंबाकू गिरा दिया और उसमें दूसरा तंबाकू की शक्ल का नशा भर दिया, जलाया और खींच रहा है, कस ले रहा है। ये शक्लें हैं। और कुछ हिस्से भी आगे निकल गए। पहले स्टेशनरी पर आपको खताएं मिटाने के लिए क्या मिलता था? व्हाइटनर के साथ एक पानी मिलता था, व्हाइटनर सूख गया तो उसको डाल के उसको ढीला कर लो, ढीला पतला कर लो उसे। आज व्हाइटनर नहीं मिलता है, इसलिए कि उसका गलत इस्तेमाल होने लगा। उससे सूख करके लोग कुल हो जाते हैं, है ना? और अपने आप को दूसरी दुनिया में पहुंचा देते हैं उस व्हाइटनर के पानी को सूख करके। इसलिए हुकूमत ने उसको बंद कर दिया, अब वो व्हाइटनर का पानी नहीं मिलता है। इसी तरह से आपको मेडिकल पे कुछ दवाएं मिलती थी खांसी वगैरह की, लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। अपने आप के नशा को बुझाने के लिए पूरा बोतल पी जाते और कहीं ना कहीं पर टुन होके पड़े रहते थे। ये हालत हो गई। तो शराब अपनी मुख्तलिफ शक्लों में सामने आ रहा है, इसलिए अपनी औलाद को बचाओ, शराब से बचाओ। ये क़यामत की निशानियों में से है, अपनी औलाद को क़यामत की निशानी बनने से बचाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। शराब की कोई भी शक्ल हो, हर शक्ल से अपने बच्चों को बचाओ, चाहे वो विस्की की शक्ल हो या कोई और शक्ल हो, वाइन हो, विस्की हो, कोई भी नाम हो, जिससे भी पिया जाता हो, चाहे देसी शराब हो, सबसे बचाओ। शराब हर वो चीज है जो दिमाग को ढांप ले, चाहे वो सूंघ कर हो, चाहे वो खा कर हो, चाहे वो इंजेक्ट करके हो, वो शराब है। शराब सिर्फ मशरूब नहीं हुआ करता है, शराब से मुराद नशा है। नशा क्या है? नशा है जो आपको इस दुनिया से किसी और दुनिया में पहुंचा दे। मौजूद तो बदन यहां रहे, लेकिन आप अपने आप को बादशाह समझो। एक साहब का वाकया है, वो भांग खा लिए और खाने के बाद उनके सामने जो आते उनसे बोलते, तुम तो मेरे सामने मेरी प्रजा हो, छोटे छोटे प्रजा हो। क्या बोलते? प्रजा हो, मैं बादशाह हूं, मैं उड़ रहा हूं, मैं क्या हूं? उड़ रहा हूं, तुमसे सबसे ऊंचा हूं।
ایک حقیقی واقعہ ہے، وہ نام نہیں بتاؤں گا میں کون ہے، کہاں کیا واقعہ ہے. بہرکیف نشہ آنے کے بعد انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو علم کا اٹھ جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. علم دین سیکھو. اسی طرح سے شراب کا پینا پلانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. ایک بات اور بتا دوں، شراب سے متعلق کوئی بھی کام کیا جائے وہ جائز نہیں ہے. شراب سے متعلق چاہے کوئی شراب ڈھوتا ہو، شراب نچوڑتا ہو، شراب کے کارخانے میں کام کرتا ہو، شراب پیتا ہو، شراب پلاتا ہو، یا شراب پروستا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، یہاں تک کہ شرابیوں کے بیچ میں صرف اگر بیٹھتا بھی ہے تو وہ بھی نہیں جائز ہے. وہ بھی نہیں جائز ہے. بہت بڑا جرم ہے یہ، بہت بڑا جرم ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، ایسے لوگوں کے لیے دوزخ ہے. دوزخ شراب پینے پلانے والے کے لیے یا اس کے متعلق کوئی بھی کام کرنے والے کے لیے دوزخ کی سزا ہے، اور دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیشربن ناس من امت الخمر بغیر یسمونها بغیر اسمها. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے بعد میں کہ جو شراب کو اس کے الگ نام سے پکاریں گے اور نام دے کر کے اس کو پیئیں گے. آج وہی حال ہے، آج وہ حالت ہے. آج لوگ کہتے ہیں شراب کہاں پی رہے ہیں، کوئی گرد لیتا ہے، کوئی ایم ڈی لیتا ہے، لیکن کہتے ہیں ہم شراب نہیں پیتے. یاد رکھو ایم ڈی بھی شراب ہے، گرد بھی شراب ہے، اور وائٹنر کا پانی بھی شراب ہے. سونگ کر لو یا کھاؤ یا انجیکٹ کرو بدن میں، وہ سب شراب ہے اور سب جہنم میں پہنچانے والا ہے. آپ کو سب آپ کو دوزخ کا دیدار کرانے والا ہے. تو مسلمانوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اولاد کو بھی بچاؤ. یہ بہت ہی ضروری ہے، ورنہ اس دن کچھ نہیں ہوگا کہ جس دن اللہ رب العزت آپ کی اولاد کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینکوائے گا تو آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے وہاں پر. یہاں کر سکتے ہو، اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے، یہاں پر بچا لو، یہاں پر سیدھے راستے پر لگا لو. ہو سکتا ہے قیامت کے دن کامیابی ہی مل جائے. یہ بہت ہی ضروری ہے. آپ اس بات کو سمجھیے. اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ خطا کر رہے ہیں. یاد رکھو اسی طرح سے قیامت آنے سے پہلے انسان ایک اور غلطی کرے گا بار بار، اور اس کو معاملے سمجھے گا. وہ کیا؟ جھوٹ کو اپنا بچھونا بنا لے گا. جھوٹ کو اپنا اڑانا بچھونا بنا لے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تقوم الساعة حتى يظهر الفتن ويكثر الكذب. فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فتنوں کا ظہور نہیں ہوگا اور جھوٹ کی کثرت نہیں ہو جائے گی. جھوٹ کی کثرت نہیں ہو جائے گی. آج جھوٹ کی کثرت بہت زیادہ ہے، بہت ہے. جھوٹ کی کثرت اس قدر ہے کہ آدمی بات بات میں جھوٹ بولتا ہے اور اسے وہ بات بھاری نہیں لگتی ہے. فیشن ہو گیا ہے، فیشن ہو گیا ہے. یہ انسان جھوٹ کو اپنا اڑانا بچھونا بنا لیا ہے، اپنا تکیے کلام بنا لیا ہے، اپنا تکیے کلام بنا لیا ہے. بات بات میں جھوٹ بولتا ہے. تو مسلمانوں جھوٹ سے ہی بچاؤ. دیکھو سورہ حج کی آیت ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اس کی سنگینی کو اب اس سے سمجھیے کہ اللہ نے جھوٹ کو بت پرستی کے ساتھ میں پیش کیا ہے. کہا بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹ سے بچو. پتہ یہ چلا کہ جھوٹ میں سب سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ بت پرستی ہے، وہ بت پرستی ہے. اور اس کے بعد میں بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے. پتہ یہ چلا جھوٹ بولنا بت پرستی کرنا یہ دونوں برابر ہے، یہ دونوں برابر ہے. اس لیے مسلمانوں جھوٹ سے بچو، اس کو معمولی نہ سمجھو. آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم عدالتوں تک میں جھوٹ بولنے سے نہیں گریز کرتے ہیں. ہمارے آئلی معاملات خراب ہو جائیں ہم کیس کرتے ہیں.
اور اس میں خوب جھوٹ کی رسی بڑھتے ہیں. عورت اگر شوہر کے خلاف دنیا بھر کے بہتان لگا دیتی ہے، یہ تو یہ مانگتا ہے، وہ مانگتا ہے، ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے، بہت سارے جھوٹ کا پرندہ